ایک بار پھر اس مومنہ نے سمپتی بٹورنے کی کوشش کی اور اپنوں کو ہی برا بنا بیٹھی ہے۔ اس بار نہ صرف سسرال والے بلکہ میکے والوں کو بھی رگڑ ڈالا۔ اور کس طریقے سے رگڑا ہے یہ آپ کچھ کمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اس کم عقل خاتون کو، یا پھر کہیں کہ ایک اوور ایفیشینٹ، ایک اوور کلیور جو خاتون ہے، یہ اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہی، کہ جنہوں نے آج کی ویڈیو جو تھی ان کی خاتون کی بیگ پیکنگ کی، جس میں وہ اپنی پھپھو کو یاد کر بیٹھی ایسے کہ جیسے پہلا بچہ ہو۔ دوسری طرف جب پھپھو یاد آ ہی گئی تھی تو اپنا پورا ٹبر ہاسپٹل لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں دوستو، یہاں پہ بچوں کو سسرال چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بیسک وجہ صرف سمپتی بٹورنا اور کسی کو برا بنانا۔ اتنا کچھ ہو جانا، سب کچھ عیدی دینا، عیدی آنا، یہ سب ہو گیا، عید پہ ملن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا نہیں ہوا؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب یہاں پر انہوں نے بڑی اچھی سے عید مل لی اور جی ساس کے گھر بھی آ گئے، ساس کے ساتھ، دیور دیورانی کے ساتھ، نندوں کے ساتھ عید بھی منا لی مومنہ نے، سب کچھ ہو گیا۔ اور جہاں تک رہی بات اب ہاسپٹل جانے کی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ خاتون کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں۔ پہلا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہیں، مطلب ان کا شروع سے لے کے نئے گھر میں پریگننسی، پرانے گھر میں پریگننسی، فرسٹ ٹائم پریگننسی میں یہ کر لیا، فرسٹ ٹائم پریگننسی میں وہ کر لیا، مطلب ان کی پریگننسی فرسٹ ہے یہ۔ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ پھپھو کو بلا لیا بیگ پیک کرنے کے لیے، لیکن نام کی پھپھو آئیں، پیکنگ تو یہ خاتون کر رہی تھی، یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں، یہ رکھ لیں، وہ رکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں، موقع پہ چوکا، وہ مارنے والی حرکت مومنہ نے نہیں چھوڑی۔ اور وہ کیا تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تماشا لگانے جا رہی ہے، پھر سے ایک کانٹینٹ بنانے جا رہی ہے۔ اپنے سسرال والوں کو تو برا بنایا ہی بنایا، اس کے ساتھ ساتھ میکے والوں کو بھی رگڑ ڈالا۔ بیٹیوں کے اس موقع پر سب سے قریب کون ہوتا ہے شوہر کے بعد؟ اس کی ماں باپ، اس کی ماں سب سے کلوز ہوتی ہے اس موقع پہ۔ تو جب آپ ماں جو صاحبہ ہیں ان کی آصفہ جی، ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی کے دن قریب آ گئے ہیں، ان کی بیٹی کی ڈیلیوری ہے، اور تو یہاں پہ پھپھو کی جگہ میرے خیال میں والدہ کو ہونا چاہیے تھا، اور ہاسپٹل بھی میرے خیال میں والدہ کو جانا چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے جو بچوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ سسرال سے زیادہ مومنہ کے میکے میں ہونے چاہیے۔ وہ ایسے میں کیوں بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا مومنہ ڈاکٹر پہ جا رہی ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے وہ مما کے گھر کے قریب ہی ہے، تو پھر کس کا حق زیادہ بنا بچوں کو رکھنے کا؟ وہ حق بنا آصفہ فیملی کا۔ کیا آصفہ فیملی مومنہ کے 2 بچوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے؟ آصفہ فیملی مومنہ کو تو دور کی بات ہے، بچوں کو بھی نہیں رکھیں گی، یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ بچوں کا بھی انتظام مومنہ نے اپنے ساتھ ہاسپٹل میں کر لیا ہے، جو کہ میں کہتی ہوں میکے اور سسرال کو ایک تھپڑ مارا ہے مومنہ نے، دنیا کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ماں کے گھر کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی ماں بیٹی کو نہیں رکھ سکتی، تو نواسی کو کیسے رکھیں گے؟ لیکن یہاں پر سسرال کو برا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ گھر بلال اور سمینہ کا ہے، بلال سمینہ وہاں موجود ہے، تو یہ اپنے بچے وہاں نہیں چھوڑے گی، کیونکہ بقول ان کے جو یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں سمینہ کو برا لگے گا کہ انمول اور زیان وہاں پر آ کر رہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنا پورا ٹبر ہاسپٹل لے جا رہی ہے۔ مطلب میں کہتی ہوں کتنی مطلب لفظ استعمال کرتے ہوئے میں سوچ رہی ہوتی ہوں کتنی کیا دکھانا چاہ رہی ہے یہ کس طرح کی خاتون ہے اس موقع پہ، جہاں پہ ایک ڈر ہوتا ہے عورت کے اندر، چاہے نارمل ہو چاہے سی سیکشن ہو، ایک خوف ہوتا ہے، یہ زندگی اور موت کی ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ اپنی جو ہے نا حرکتوں سے، ایسی چال بازیوں سے باز نہیں آ رہی کہ اس نے جو ہے یہ چال چلی کہ دنیا اس وقت لان تان کرے گی۔ میکا تو ان کا ویسے ہی بدنام ہے کہ بیٹی ان کی سگی لگتی نہیں ہے مومنہ، سوتیلی ماں وہ لگتی ہیں آصفہ جی، تو وہ تو رکھیں گی نہیں، ان کے تو گھر میں جگہ نہیں ہے، تو یہ تو وہ فلانا، وہ دنیا کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ لیکن جہاں پہ 2 پھوپھیاں ہیں، جہاں پر ماں ہے، مطلب ساس ہے پھپھو، اور دیور دیورانی ہے، چاچا چاچی، تو وہاں پہ بچے نہیں جا رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس گھر والے جو لوگ ہیں وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتے۔ سب چھوڑو، جو اتنا ساتھ دینے والی مریم ہے، جس نے پورا مطلب مومنہ کی بیٹی کا ساتھ دیا، اس کے ایگزامز میں، اس کی تیاری میں،
تو اس کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے چلی جائے فلیٹ میں، وہاں اس کو رکھ لے، بچے وہاں پہ رہ لیں گے۔ بچوں کو کون ہسپتال لے کے جاتا ہے؟ کم عقل خاتون، یہ سوچو کہ وہاں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی اسٹیرلائز کر لو، آپ جو مرضی کر لو، لیکن معصوم بچوں کو ہاسپٹل سے جرمز لگ سکتے ہیں۔ جو دنیا میں آتا ہے نا بچہ، اس کی بھی بڑی احتیاط کی جاتی ہے، وہاں پہ بڑی اس کو کیئر میں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے الگ روم ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے معصوم بچوں کو رسک میں ڈال رہی ہو اپنی ان چال بازیوں میں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ کیا آپ کے شوہر صاحب بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہیں گے؟ مطلب آپ اس موقع پہ اپنی ماں کو زحمت دینے کے بجائے، اپنی بھابھیوں کو زحمت دینے کے بجائے اب بھی سسرال والوں کو تنگ کرو گی۔ کتنی میں کہتی ہوں تیز قسم کی یہ خاتون ہے کہ اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو عیدی دینے کا بھی ایک ڈرامہ کیا گیا تھا نا بلال ثمینہ کو، یہ بھی ایک بہت بڑا گیم تھا اندر خانچے، اور وہ گیم صرف مومنہ کا نہیں تھا بلکہ عائشہ بھی ملی ہوئی تھی۔ ورنہ عائشہ چاہتی تو مومنہ کو کال کر کے، کیونکہ عائشہ کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، عائشہ منع کر دیتی کہ بلال ثمینہ گھر پر نہیں ہے، عیدی بعد میں دینے آنا، جب تم نے ڈیلیوری عید کے بعد ہی کرنی تھی، یہ عیدی تم عید والے دن بھی لے کر آ سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا گیم کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ اس گیم میں ناکام ہو گئی، اور وہ ناکام کیا کس نے؟ خود بلال ثمینہ نے، کہ جب انہوں نے ان کی گھر کی یعنی موجودگی میں جا کر ان کو تحفے دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تب آئے ہیں جب آپ لوگ گھر پر موجود ہیں، ورنہ آپ تو تب آتے ہیں جب ہم گھر پر موجود نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں پہ کہ جو اپنی چالیں چلنے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ان کی ایک بہت بڑی چال تھی، لیکن وہ چال خود بلال ثمینہ نے ناکام کی۔ بڑا اچھا لگا یہ لوگ عید پہ ایک دوسرے سے ملے، لیکن مجھے اندر سے یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ یہ ملنا نہیں چاہتی مومنہ، بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی۔ مومنہ کے اندر ایک حسد ہے، ایک جلن ہے۔ اگر اس دن وہ کوئی خوشی سے بہت ملا ہے نا، تو وہ خود علی بھائی ہیں کہ جنہوں نے واقعی ہی اچھے سے ویلکم کیا، اچھا ان کو لگا، انہوں نے سب چیزیں منگوائیں۔ لیکن اگر مومنہ چاہتی تو مومنہ یہ کام نہیں کرتی۔ مومنہ نے یہ سب کچھ ایک گیم کے تحت کیا تھا، پہلے اس نے یہ کام کیا۔ اگر وہ اتنی ہی سچے دل کی ہوتی تو یہ کام رمضانوں میں شروع میں ہی کر لیتی، جب وہ اپنے سسرال والوں کی دعوت کر رہی تھی، اسی وقت افطاری کی دعوت پہ بلا لیتی سب کو، لیکن اس نے نہیں بلایا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں گفٹ جا کے دینا تاکہ دنیا لان تان کرے، اور پھر ساتھ ہی اب جو یہ اس نے موقع پہ چوکا مارنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے سسرال والے تمہارے بچے نہیں رکھ سکتے، کتنی افسوس کی بات ہے، دو دو پھوپھیاں ہیں، چچا ہے، چچی ہے، تو بچوں کو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہو، کتنا زمانہ کتنا برا آ گیا ہے، دیکھو مومنہ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، مومنہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہے۔ یہ ساری چال تب چلی جاتی ہے جب آپ کسی کو نیچا دکھانا چاہیں۔ ہاں، ماننے والی تب بات ہے جب آپ کی دونوں طرف ناراضگیاں چل رہی ہوں یا کوئی بہت بڑی مجبوری ہو، تو آپ سمجھ میں آتی کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ رکھو، لیکن بقول آپ لوگوں کے ایوری تھنگ از اوکے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس بار میں نے کیونکہ ان کے ولاگز اتنے خاصے دیکھے نہیں ہیں اس بار عید پر، کیونکہ میری اپنی ذاتی مصروفیات بہت تھیں عید پر، اور ہر کسی کی ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں آصفہ فیملی نے بھی ان کی کوئی دعوت نہیں کی عید پر۔ اگر میں غلط ہوں یا صحیح ہوں تو مجھے پلیز کمنٹ میں گائیڈ ضرور کریے گا کہ آصفہ فیملی نے ان کی دعوت کی تھی عید پر یا نہیں۔ اگر تو انہوں نے عید پر ان کی دعوت نہیں کی تھی تو پھر آپ اس چیز کو مان لیجئے کہ آصفہ فیملی کی نظر میں مومنہ سے زیادہ اہمیت اقرا کی بہن نمرہ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے افطاری بھی گرینڈ افطاری رکھی گئی۔ پھر عید کے دوسرے دن جو ہے صاحبہ اور کنزہ میرے خیال میں گئی تھی، میں نے ٹائٹل دیکھا، اور تیسرے دن میرے خیال میں اقرا گئی تھی، اور مومنہ کے لیے کوئی ڈے نہیں تھا۔ اور وہ جو رمضان کی مومنہ کی دعوت ہوئی تھی آصفہ فیملی کی طرف سے، وہ بھی مومنہ ڈاکٹر پہ گئی تھیں، تو وہاں سے وہ سحری پہ چلی گئیں، اور سحری پہ بھی ان سے چکن بنوا لی، اور اس کے بعد افطاری پہ بھی ان سے جو ہے نا کام کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت مومنہ ہاتھ نہیں لگی۔ لیکن مومنہ نے کھڑے کھڑے اتنی ساری ویڈیوز بنا لی، جو اپنے کچن میں سسرال والوں کی افطاری بناتے ہوئے 10 دفعہ یہ بات گنوا چکی تھی کہ مجھ سے کھڑے ہو کے کام نہیں ہو رہا، میں اسٹول پہ بیٹھ کے کام کروں گی، لیکن میں اپنے سسرال والوں کی دعوت ضرور کروں گی، میں اپنی دونوں نندوں اور ساس کو ضرور بلاؤں گی، کیونکہ میں نے ان کی دعوت کرنی ہے نا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دیکھو بلال ثمینہ نہیں آئے، میں نے اپنے سسرال والوں کی دعوت کر لی۔ ہر جگہ پہ مومنہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ جس سے اس کے سسرال والوں کو باتیں سننے کو ملیں، اور ابھی لوگ سنا بھی رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ثمینہ، بلال اور عائشہ،
اور مریم کو کہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہوئے 2 معصوم بچوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ در حقیقت یہ عورت خود ہی نہیں چاہتی، یہ عورت چاہتی ہے کہ باقی سسرال والوں کو میری سائیڈ لیتے ہوئے لوگ سنائیں باتیں، اور یہ اس کا مین مقصد ہے۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ جب سے اس کو گھر خالی کرنے کا کہا گیا تھا، کمرہ خالی کرنے کا کہا گیا تھا، تب سے وہ ایسے کام لگی ہوئی ہے، کرنے میں لگی ہوئی ہے عورت۔ تو اللہ پاک اس کو نیک ہدایت دے۔ اس کا وقت ہے، آئی تھنک ان کا بیبی ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ ایک پرانی ویڈیو تھی، تو اللہ تعالیٰ خیر کا وقت ان کے اوپر لائے، خیر سے فارغ ہوں۔ مگر بات وہی ہے کہ انسان کو اس وقت میں سوچنا چاہیے کہ ایسی حرکتیں، ایسی چالیں اس وقت میں نہ چلیں۔ اس وقت تو عورت بہت خوف زدہ ہوتی ہے۔ میں لوں گی اجازت۔